بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان ایک ایسی عظیم اور حیرت انگیز خلقت ہے جس پر جتنا غور کیا جائے اتنا ہی اس کے اندر پوشیدہ راز سامنے آتے ہیں۔ یہ کوئی سادہ مخلوق نہیں کہ محض مٹی سے بن کر وجود میں آ گئی ہو، بلکہ اس کے جسم کا ہر خلیہ اپنے اندر ایک مکمل کہانی رکھتا ہے۔ ہر عضو اپنی ساخت اور اپنے افعال میں دوسرے سے جدا ہے۔ دنیا میں انسانوں کی تعداد کھربوں میں ہے، مگر اس کے باوجود کوئی دو انسان بالکل ایک جیسے نہیں۔ ان کی شکلیں الگ ہیں، سوچ مختلف ہے، مزاج جدا ہے اور پسند اور ناپسند بھی ایک دوسرے سے الگ ہے۔ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ بنیادی جسمانی ڈھانچہ سب کا ایک سا ہونے کے باوجود ہر انسان اپنی پہچان میں منفرد کیوں ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہر انسان کو غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب ہم کتب و احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا مٹھی بھر مٹی لے آئیں۔ جب وہ زمین کے قریب پہنچے تو زمین رونے لگی اور فریاد کی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ لیا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس فریاد کو سن کر خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ اس کے بعد یہی حکم حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیا گیا، مگر زمین نے ان کے سامنے بھی وہی التجا دہرائی اور وہ بھی مٹی لیے بغیر واپس آ گئے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے بھی پناہ طلب کی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں بھی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اس کے حکم کی تعمیل کیے بغیر اس کی بارگاہ میں واپس جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین کے مختلف حصوں سے مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹی اکٹھی کی اور لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انسانوں کے اختلاف کا راز پوچھا گیا تو سوال یہی تھا کہ تمام بنی آدم کس طرح پیدا ہوئے؟ کیا سب ایک ہی مٹی سے بنے ہیں؟ اور آدم علیہ السلام کو آدم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس زمین سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اسے ادیم کہا جاتا ہے، اور اسی نسبت سے ان کا نام آدم رکھا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح زمین کی مٹی ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی، کہیں نرم، کہیں سخت، کہیں زرخیز اور کہیں بنجر، اسی طرح اللہ نے انسانوں کو بھی زمین کے مختلف حصوں کی خاک سے پیدا فرمایا۔ اگر تمام انسان ایک ہی جگہ کی مٹی سے بنائے جاتے تو نہ صرف ان کی شکلیں ایک جیسی ہوتی بلکہ ان کی عادات اور اخلاق بھی ایک جیسے ہوتے اور وہ ایک دوسرے کو پہچان بھی نہ پاتے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو نرم مٹی سے پیدا فرمایا اور کسی کو سخت مٹی سے، اور یہی فرق انسانوں کے مزاج اور طبیعت میں ظاہر ہوا۔ جو لوگ نرم دل اور بردبار ہوتے ہیں وہ نرم مٹی کی علامت ہے، اور جو لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں وہ سخت زمین کی مٹی کا عکس ہے۔ اسی طرح رنگت کا اختلاف بھی مٹی کے مختلف ہونے کا نتیجہ ہے۔ یہ فرق کسی کی برتری یا کمتری کی دلیل نہیں بلکہ اللہ کی حکمت اور اس کی تخلیقی نظام کا حصہ ہے۔ ناظرین، جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پانی اور مٹی کے ملاپ سے مرحلہ وار کیوں پیدا کیا گیا،
پہلے خمیر بنایا گیا، پھر اسے شکل دی گئی اور پھر خشک کیا گیا۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ بنی آدم کی زندگی کی طرف اشارہ ہے۔ انسان کی حیات محنت، مشقت اور آزمائش سے جڑی ہے اور اسے زندگی میں آسانی سے پہلے سخت مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، کتاب بحار الانوار میں امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک نہایت اہم اور گہری روایت منقول ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مٹی کو جمع فرمایا تو وہ مٹی زمین کے کسی ایک حصے سے نہیں لی گئی، بلکہ زمین کے مختلف علاقوں سے اکٹھی کی گئی۔ اس مٹی میں ہر رنگ شامل تھا اور ہر قسم کی فطرت کی خاک موجود تھی۔ اسی وجہ سے انسانوں میں تمہیں مختلف اقسام نظر آتی ہیں۔ کسی انسان میں نرمی ہے اور برداشت ہے اور کسی میں غصہ اور سختی پائی جاتی ہے۔ امام نے فرمایا کہ انسانوں میں پائی جانے والی نرمی نرم اور زرخیز مٹی کی وجہ سے ہے، جبکہ غصہ اور سخت مزاجی بنجر اور سخت زمین کی مٹی کا اثر ہے۔ امام نے مزید فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر کو زمین کے ہر قسم کے پانی سے سیراب کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی طبیعتیں اور مزاج ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں انسان کی تخلیق کے راز صرف فرد کی فطرت تک محدود نہیں، بلکہ نسلوں اور اقوام کے اختلاف کی وضاحت بھی ملتی ہے۔ ایک طویل روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے۔ دنیا میں جتنے بھی سیاہ رنگت کے لوگ پائے جاتے ہیں وہ حضرت حام علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور جتنے لوگ گندمی رنگت کے ہیں وہ حضرت سام علیہ السلام کی اولاد میں شمار ہوتے ہیں۔ جبکہ مشرقی علاقوں خصوصاً چین کے خطے میں بسنے والے لوگ حضرت یافس علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان نسلوں نے آپس میں خاندان بسائے، مختلف علاقوں میں آباد ہوئے اور مختلف خاندانوں میں شادیاں ہوئیں، جس کے نتیجے میں انسانوں کی بے شمار اقسام اور نسلیں وجود میں آئیں۔ ناظرین، اب یہ سوال کہ حضرت حام علیہ السلام کی نسل کو سیاہ رنگت کیوں عطا کی گئی اور حضرت سام علیہ السلام کی نسل کو گندمی رنگت کیوں ملی، محض ظاہری فرق کا سوال نہیں، بلکہ اس کے پیچھے بھی الہی حکمتیں اور گہرے راز پوشیدہ ہیں، جن کے اشارے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں ملتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیو میں اس مکمل روایات اور اس کے پس منظر کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔